ہر سال کی طرح ان کو یاد کرتے ہیں. اس سال بھی یاد کیا. آج یہ میرے ساتھیوں نے خود یہاں پہ یہ رکھا تھا، پروگرام رکھا تھا ان کی یاد میں. صبح ہم نے فاتح خوانی کی اور اس کے بعد یہاں آ کے ان کو یاد کیا. جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ڈسٹرکٹ کے لیول کے لوگ جن کو عقیدت ہے ان کے ساتھ، وہ سب آئے یہاں پہ اور ان کو یاد کیا. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے لوگوں میں اپنی ایک چھاپ چھوڑی تھی، خدمت کر کے لوگوں کے مسئلے اور مشکلات کو حل کر کے، اسی طرح ہم بھی اسی نقش قدم پہ چلیں. اور اللہ تعالیٰ سے یہی امید رکھتے ہیں حوصلہ دے، وسائل پیدا کرے تاکہ اسی راہ پہ ہم بھی کام کریں. تب جا کے جو نیشنل کانفرنس کی صورتحال تھی اور آج کی جو صورتحال ہے، اس کو آپ کہاں کمپیئر کرتے ہیں؟ تب حالات کچھ اور تھے، آج حالات کچھ اور ہے. تب الگ قسم کے چیلنجز سے دوچار تھے ہم، لیکن ہم نے ان کا بھی مقابلہ کیا. آج الگ قسم کے حالات سے ہم دوچار ہیں، تو ہم ان کا بھی مقابلہ کریں گے. اور انشاءاللہ اس قوم کو اس مجدار سے نکالنے کے لیے ہم جتنی بھی قربانیاں دینی پڑیں گی، وہ قربانیاں دینے سے ہم دریغ نہیں کریں گے، تاکہ یہ قوم مصیبت سے نکلے اور اچھے ترقی کے راستے پہ کام کرے. تو اس وقت جو لفظوں کی جنگ ہے، سیاسی جنگ ہے آپس میں پارٹیوں کی، جو یہاں کی ریجنل پارٹیز ہے، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں لگاتار جاری ہے، اس پہ آپ کا کیا رد ہے؟ بدقسمتی ہے. اس وقت دیکھیں نا، جو بھی یہاں پہ جو بھی لوگ ہیں، کیونکہ ہماری عادت نہیں گئی. یہاں گولیاں چلی، چاہے وہ پار کی گولی چلی، چاہے اس پار کی گولی چلی، چاہے یہاں کی گولی چلی، لیکن مصیبت کا شکار یہاں کا انسان ہوا. یہ گولی جب چلی اس نے یہ نہیں پوچھا تو کس پارٹی کے ساتھ ہے، تو ہندو ہے مسلمان ہے، قتل انسانیت کا ہوا. اور اسی طریقے سے سیاست کے جو ہمارے جو مخالفین ہیں، انہوں نے جنگ شروع کی. ابھی بات نہیں چلتی، ان کے پاس کوئی مدعا ہے نہیں، بلکہ ان کو چاہیے تھا ایک ہو جائیں. جس مجدار میں ہماری کشتی ہے اس وقت، اس ریاست کے حالات ہے، اس سے نکالنے کے لیے ایک ہو جائیں. جب وہ ہدف ہم حاصل کریں، اس کے بعد آپ کرسی پہ بیٹھے، ہم کرسی پہ بیٹھے، وہ معنی نہیں ہے. معنی یہ تھا پہلے وہ کرسی تو حاصل کرے جو ہم سے چھینی گئی، جس میں طاقت تھا. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ نت نئے بہانے تلاش کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہتے ہیں. یہ افسوس، یہ المیہ ہے ہماری. تو آپ کے حریف نے کل ایک بڑے مجموعے میں تقریر کرنے کے دوران کہا کہ 2014 میں ہم نے جو کیا وہ لوگ یاد کریں. بدقسمتی ہماری، جو 2014-15 میں ان کی جماعت نے کیا، اگر آگے بھی ویسا ہی ہوتا رہا تو پھر ہمارا غزہ بننے سے کوئی نہیں روکے گا. آپ نے دیکھا غزہ میں کس طرح سے 60,000 لوگوں کا بے ایمانہ قتل ہوا. کیا یہ یہی چاہتے ہیں؟ یہ 2015 یہی چاہتے ہیں یہاں پہ بھی ویسا ہی ہو؟ یا یہ چاہتے ہیں کہ ہم امپاور ہوں، ہمیں اپنی شناخت رہیں؟ یہاں آج آپ اس لیے کشمیری ہیں، ہر طرف کشمیری بولنے والے ہیں، جب آپ کو پروٹیکشن تھی، جب آپ کو ایک حصار باندھا تھا اور اس حصار کے پیچھے آپ جو چاہے وہ کرتے تھے. لیکن آج وہ حصار توڑ دیا گیا، آج وہ دروازے توڑ دیے گئے، کوئی بھی آ کے آپ کو مسل سکتا ہے. کیا یہ یہی چاہتے ہیں کہ ہر طرف سے حصار ٹوٹے؟ یہ افسوس کی بات ہے. تو اور کیا رد عمل ہے؟ کیونکہ جو نیشنل کانفرنس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ آغا روح اللہ جو ہے وہ الگ میٹنگ کرنے جا رہے ہیں اور 10 آدمی جو ہے نکل رہے ہیں. اس میں میرا بھی نام میں نے پڑھا. کسی نے لنک پہ بھی بولے، جب میں نے پرسوں کسی کو کہا ذرا لنک، اس میں میرا نام بھی. تو آپ دیکھ رہے ہیں آغا روح اللہ صاحب نیشنل کانفرنس کی روح ہے، ہمارے سب سے قابل ترین لیڈر ہے وہ، اور ایک بہت بڑی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ جو بھی بات کہتے ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے باتیں کرتے ہیں. اور ہماری پارٹی میں انٹرنل ڈیموکریسی ہے، ہم بات کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتے ہیں، ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم بلائنڈ تقلید نہیں کرتے ہیں. ان کو وہ جہاں پہ ان کو لگتا ہے بہتری ہے اس میں کیوں نہیں، میں بھی کہتا ہوں. کبھی کبھی عمر صاحب کو بھی غصہ آتا ہے جب میں بات کبھی کہتے کہ یار آپ کچھ بھی بولتے. ایسا نہیں ہے، لیکن کہیں پہ انہوں نے برا نہیں مانا، بلکہ کئی جگہوں پہ انہوں نے مجھے پروٹیکٹ کیا، وکالت کی. بولا ہر ایک انسان کو اپنا پوائنٹ رکھنے کا حق ہے. اسی طرح آغا صاحب بھی اپنا پوائنٹ رکھتے ہیں. تو اب ان کو کچھ بھی چاہیے، کیونکہ نیوز ڈرائی ہے یہاں پہ. آج جو جانتے ہیں آپ، اس وقت یہاں پہ کچھ ہو نہیں رہا ہے، ہر طرف امن ہے. عمر عبداللہ صاحب کی قسمت بھی اچھی ہے. بات ہے عمر عبداللہ صاحب نے دولت کے حوالے سے بات کہی کہ اگر جو ماضی کے پنے ہیں وہ کھولے جائیں، آپ کا کیا رد عمل؟ لیکن انہوں نے ٹھیک کہا. دولت صاحب نے مفتی صاحب کے بارے میں کیا لکھا، نے کہا کہ آئی بی نے کریٹ کیا تھا اس کو ہم نے کریٹ کیا. تو اب وہ تو اسی کے سپاہی تھے. وہ نے کہا ہم نے 15 کروڑ دیے ان کو. نیشنل کانفرنس نے جب آٹونومی کا
यहाँ पे रेजोल्यूशन लाया, तो उस वक्त फिर हमने सोचा कि तोड़ कैसे हो, तब हमने मुफ्ती साहब को खड़ा किया, PDP हमने बनाई, उमर साहब ने वही कहा, बोला फिर उनकी पहली किताब पढ़े, फिर वो भी सही है। ऐसा जो लिखा जाता है, क्या ये यहाँ के लोगों में दरार डालने के मुताबिक? कौन सा? जो दुलत ने पहले भी लिखा था और अब आज भी लिखा है फारूक देखिए, साहब। दुलत साहब जो है वो एक बहुत बड़े एक क्या कहेंगे उसको, स्पाई एजेंसी के एक होनहार एक ऑफिसर है, और वो एकेडमिशियन है। एकेडमिशियन जब लिखते हैं ना, जब आप पेन उठाते हैं, कभी कभी मुझे भी मौका मिलता है, तो फिर आप लिहाज नहीं रखते, आप वो लिखते हैं जो आपको समझ आता है। आप तवारीख के आईने में कभी ऐसी बात करते हैं, एजम्पशन और प्रिजम्पशन जिनको हम कहते हैं, क्योंकि आपके सामने कोई सबूत नहीं होता, हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं होता, फिर आप अंदाज़ा लगाते हैं, अच्छा ऐसा हुआ होगा, तो आप अपनी ओपिनियन देते हैं, इसके पीछे कोई रेफरेंस नहीं होती है। मटीरियल वो माना जाता है जिसके पीछे रेफरेंस होगी। जैसे हमें हदीस में भी कहते हैं ये मिशकात शरीफ का हदीस है, ये सही बुखारी का हदीस है, जब हम कोट करते हैं, क्योंकि वो अथेंटिक। इसी तरह जब रेफरेंस होती है, हिस्टोरिक रेफरेंस, वो एस्टैब्लिश फैक्ट होता है। लेकिन जहाँ ये खुद लिख रहे हैं, वो उनकी अपनी इख्तरा है, वो उनकी अपनी एक ओपिनियन है, नहीं ओपिनियन है, उनका परसेप्शन है। फिर यहाँ पे ये हुआ, फिर वहाँ पे अच्छा ऐसा हुआ होगा, उन्होंने ऐसा कहा, तो दैट इज़ नॉट ट्रू। लेकिन एकेडमिक्स में ऐसा लिखा जाता है, उस पर बैन नहीं है। जो उन्होंने पहले लिखा वो उनका अपना परसेप्शन है, जो आगे भी लिखेंगे वो भी उनका अपना परसेप्शन होगा। इफ़ इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय एनी हिस्टोरिकल एविडेंस और एनी ऑफ द फैक्चुअल एविडेंस, उसमें रेफरेंस होता है फिर नीचे तो हम लिखते हैं। ओवरऑल जो कश्मीरियों की आदत रही है, ये जो भी बात सुनते हैं फिर उसी पे अमल करने लगते हैं। अमल की बात, तो क्या रद्द-ए-अमल रहेगा आपका, क्या करना चाहिए कश्मीरी लोगों को, क्योंकि फारूक साहब का फोटोग्राफ भी फ्रंट पेज पे है। देखिए कश्मीरी बहुत होशियार है। आप मुझे बताइए सोशल मीडिया पे कितने परसेंट होते? अल्लाह गवाह, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, मुझे याद, सोशल मीडिया कहीं था, दुनिया कहीं थी, वहाँ सब लीडर कहीं थे, उमर साहब भी कहीं थे, महबूबा जी एक बच्ची आई थी तो वो जून दिखा रही, वो भी कहीं थी, तो वहाँ ओपिनियन आ रही थी पूरे हिंदुस्तान से, मुल्क से, अरे जी NC की हालत ख़राब है, ये नहीं जीतने वाले। लेकिन मुझे पता था, और हमें पता था ग्राउंड में क्या हालत है, हम लगे रहे। तो सोशल मीडिया जो है ना, 1% मानना है कश्मीरी लोग होशियार है, परसेंटेज एक है सोशल मीडिया के साथ, ठीक है ना, वो 4-5% लोग हैं उसके साथ। 95% जो लोग हैं ना, उनको पहले फुर्सत नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे इतने लगे रहें, वो अपने कामों में, और उनको समझ आता है सियासत क्या है, वही वोट करते हैं, वही फैसला करते हैं। थैंक यू।